بسم الله الرحمن الرحيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قصصنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَصَّصْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کے اندر ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ مختلف ذمہ داریاں مختلف لوگوں کو عطا فرمائی. کسی کو مالدار بنا دیا، کسی کو مزدور بنا دیا. اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو. اگر سارے مزدور ہی بن جاتے تو ان کی ضروریات کو کون پورا کرتا تھا؟ اور اگر سارے مالدار ہی بن جاتے تو پھر مزدوروں والے کام کرتا تھا. ایک شخص مالدار ہے، جتنا مرضی پیسہ ہو اس کے پاس، وہ اپنا مکان خود نہیں بنا سکتا. وہ محتاج ہے غریب آدمی کا، مزدور بندے کا، مستری کا محتاج ہے. ایک بندے کے پاس ہنر نہیں ہے، جتنا مرضی زیادہ امیر ہو وہ اپنا فرنیچر خود نہیں بنا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بنائی ہیں، ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے. پیسہ آ جانے سے محتاجی ختم نہیں ہوئی، ساری ضرورتیں پوری نہیں ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس دنیا کو چلانے کے لیے. ہمارے ہاں یہ جو اسی مہینے کی 1 تاریخ گزری، ہم نے اس دن کو اداروں کو چھٹیاں بھی ہیں. اس دن کو یوم مزدور کے نام پہ منایا گیا ہے. لیکن کیا مزدور کو وہ حقوق مل رہے ہیں جو اسلام نے مقرر کیے ہیں؟ ہماری صورتحال، حکومتی صورتحال یہ ہے کہ ایک کسان نے بڑی محنت کے ساتھ کھیتوں میں کام کیا ہے، اس نے گندم اگائی ہے، اس نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو کاٹا ہے. ہمارے ملک کو اوپر والے کے اس نے گندم مہیا کیا، اس کے بدلے میں اس کو جیل بھیج دی. ان کے حصے میں احتجاج آیا ہے. اور یہ میں ایک طبقے کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، میں نے کئی بار دیکھا ہے، دکاندار اپنے ماتحت جو مزدور ہے اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے.
کہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ کمیاں کوتاہیاں ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنا دیا ہے تو وہ اس کی کسی خصوصیت کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور کسی شخص کو اللہ نے مجبور بنایا ہے تو وہ خود نہیں بنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، وگرنہ کس کا دل کرتا ہے کہ وہ سارا دن کسی کے تانے سنے، کسی کی باتیں سنے، دھوپ کے اندر کام کرے، دھوپ کے اندر کچوریاں اٹھائے، کس کا دل؟ یہ تو اللہ فرماتے ہیں ہماری تقسیم، جب تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر اوپر والے طبقے کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جو خالق، جو مالک مال دے سکتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے، جائیداد دے سکتا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے۔ ہاتھ سے کمانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر ایُّ الکسب اطیب، پاکیزہ رزق کون سا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل الرجل بیدہ وکل کسب مبرور، وہ رزق جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، اور ہر وہ مال جس کے اندر دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، وہ انسان کے لیے بہترین مال۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، آپ کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، ایک شخص دوڑ کے گزرا، اس کے پاس محنت مزدوری کے کچھ اوزار بھی تھے۔ کسی شخص نے یہ بات کہہ دی کہ یہ جیسے یہ دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے، دنیا کے مال کی دوڑ کے اندر، اگر یہ اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرتا، تگ و دو کرتا، تو اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ٹوک دی۔ آپ نے کیا فرمایا ان خرج ان کان خرج یسعى على ولده صغار فهو في سبيل الله، یہ ایسے نہیں جا رہا، اگر تو یہ شخص اپنی اولاد کی روزی روٹی کے لیے کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میرے بیوی بچوں کا نانو نفقہ میرے ذمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کے راستے نہیں نکلا۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے ہاں کون سا درہم زیادہ فضیلت والا ہے؟ ایک درہم اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی مسکین کی مدد کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین صدقہ ہے جو اس نے حلال کا لقمہ اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈالا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ اگر یہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے کہ ان کا نانو نفقہ میرے ذمہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں نکلا۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چلو اس کے بیوی نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اگر یہ اپنے والدین، بوڑھے والدین ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، پھر بھی یہ رائے گاہ نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر بھی یہ اللہ کے راستے ہے۔ اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے پاس بیوی بچے بھی نہیں ہیں، اس
پاس والدین بھی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنا پیٹ تو لگایا ہوا ہے، یہ حلال کمائی کے لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے نکلا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر بھی اللہ کے راستے۔ اور اگر یہ تینوں کام نہیں ہیں، یہ ریاکاری کے لیے نکلا ہے کہ میں دنیا کو دکھاؤں کہ میرے پاس بڑا مال ہے، میں کسی دوسرے کو زیر کرنے کے لیے نکلوں، خاندان والوں کو پتہ چل جائے کہ اندر انگت بندہ پورے خاندان سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، پھر یہ شیطان کے راستے۔ یعنی کوئی شخص نیکی کی نیت کے ساتھ حلال کمائی کرتے ہوئے اپنا پیٹ پالتا ہے، اللہ اس کے اوپر بھی اجر دیتا ہے۔ والدین کے لیے تگودو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر بھی اجر دیتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اگر کوئی شخص محنت کر رہا ہے اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ اللہ کے حقوق کو بھول جائے، اللہ رب العزت نے اس کے ذمہ جو حقوق لگائے ہیں، وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ حقوق العباد ہے، وہ اچھا اخلاق ہے، وہ انصاف والی زندگی ہے، یہ سارے کام کرتے ہوئے اگر یہ کسب حلال کے لیے محنت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کے راستے کے لیے، اس کا ایک ایک قدم، اس کی محنت، اس کی تگودو، اس کے اوپر اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی فضیلت بیان کی جو اپنے ہاتھ سے رزق کو کماتا ہے، محنت مزدوری کر کے۔ اب ہمارے ذمہ کیا؟ آپ اگر مزدور ہیں تو آپ کے ذمہ کیا ہے؟ میں اگر حاکم ہوں تو میرے ذمہ کیا ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جو پہلی نشان نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو ذمہ داری لگائی کسی مزدور کو آپ نے اجرت پہ رکھنا ہے، قرآن کے تعلیم دیتے، اس کو ایسے نہ کہو کہ آجا کام تے لگ جا بعد اچھا کر لگا، نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا تو اس وقت اس بزرگ نے ان بچیوں کے والد نے اجرت طے کی کہ میرے پاس تم 8 سال کام کرو گے اور اگر تم 10 سال کر لو گے تو پھر زیادہ فضیلت میرے اوپر تمہارا احسان ہو، لیکن 8 سال تم نے میرے ساتھ مزدوری کرنی، اس کے عوض کے اندر میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح کروں، اپنی ایک بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سخت ناپسند فرماتے تھے کہ کسی شخص سے بغیر اجرت طے کیے کیا آپ نے اس کے ساتھ اجرت طے نہیں کی کہ بعد دیکھیے گی، نہیں، طے کرنے کے بغیر کسی شخص کو اجرت پہ رکھ لے، بلکہ سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، اگرچہ اس حدیث کو بعض محدثین نے ضعیف کہا ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے بھی یہ چیز زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو بغیر اجرت طے کیے اس سے مزدوری نہ کروائی۔ یہ اصول اسلام نے بتایا، دین اسلام نے اصول بتایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں نہ تو اس کا حق مارا جائے، نہ وہ لوگوں کے اندر باتیں کرتا پھرے کہ اس نے مجھے پوری اجرت نہیں دی، میرا حق مار، اور نہ ہی یہ اس گمان میں رہے کہ میں نے اپنا کام کا کروا لی، اب میں جتنی مرضی دے لوں یہ رکھ لے گا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا کام جو میرے اور آپ کے ذمہ ہے، کسی شخص کو آپ نے مزدوری پہ رکھ لیا ہے پھر اس کو اس کی پوری اجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں جن کی طرف سے میں رب قیامت والے دن ان کا وکیل بنوں گا
ان کی طرف سے لوگوں کے خلاف کھڑا ہو، جس کا وکیل اللہ بن جائے، جس کا سہارا اللہ بن جائے، اب بھرا اس کا کون مقابلہ کر سکتا؟ ان میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل استاجر اجیرا، وہ بندہ جس سے اجرت میں کام کروایا گیا ہے لیکن اس کو اس کی اجرت نہیں دی، اس کو کمزور سمجھ کے اس کے حق کو دبا دیا گیا، کوئی بات نہیں مجھے کون پوچھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی، ایک تابعی نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا بھی اور ان کے ساتھ ایک غلام تھا، مزدور تھا، دونوں کا لباس ایک جیسا، پوچھا یہ کیا؟ یہ عجیب صورتحال ہے، اسلام کے آنے سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ تم دونوں غلام اور آقا ایک مقام پہ کھڑے ایک جیسا لباس پہنا ہوا۔ فرمانے لگے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ اپنے غلام کو ڈانٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے یہ الفاظ کہے تھے کہ ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کے جراثیم باقی ہیں، یاد رکھو تمہارے اوپر بھی ایک مالک ہے، تم اس کے مالک ہو، تمہارے اوپر ایک مالک ہے، تم اس کو سزا دو گے وہ تمہیں سزا دینے کو اختیار ہے۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی، آپ نے فرمایا تھا یاد رکھو جو تم خود پہنو وہ تم اپنے ملازمات کو پہنو، جو تم خود کھاؤ وہ اپنے ملازمات کو کھلاؤ۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صنع لأحدكم خادمه طعاما، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کے پاس اس کا خادم ملازم کھانا لے کر آئے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو اس کو کھانا دے کر الگ بٹھا دیں، یا اس کے کھانے کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اور تمہارے شہر کے اندر ایسے شخص کے بارے میں بھی خبر ملی ہے جو پہلی صف کا نمازی ہے، بڑا تاجر لیکن پہلی صف کا نمازی ہے، اپنے لیے الگ کوالٹی کا کھانا ہے، ملازم کے لیے الگ کوالٹی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص کے پاس مزدور کھانا لے کر آتا ہے، تمہارا ملازم، فرمایا اس نے تمہارے لیے دھوپ کے اندر کام کیا، تمہارے لیے اس نے گرمی کے اندر کام کیا، تم ایئر کنڈیشنر کمروں کے اندر بیٹھے ہو، تمہارے لیے محنت مزدوری وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب وہ تمہارے لیے کھانا تیار کروا کے گھر سے لایا ہے یا ہوٹل سے لایا ہے، تمہارے پاس لایا ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر رکھنا، ساتھ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کوئی مسکین بیٹھتا نہیں، ڈھونڈتے تھے کوئی غریب مل جائے، کوئی مسکین مل جائے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ میں اپنی توہین سمجھتا ہوں میرے ساتھ میرا کوئی غلام بیٹھ جائے، میرے ساتھ میرا کوئی ملازم بیٹھ جائے، وہ بیٹھ کر کھانا کھا لے، میں اس کو اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ساتھ بٹھا کر کھلاؤ۔ جس دولت کے اوپر میں ناز کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دولت کی وجہ سے پھنسا لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین لوگ، غریب لوگ کئی سال پہلے امیر لوگوں سے کئی سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں، میں حساب و کتاب کے اندر پھنسا ہوں، میں پھنساؤں گا حساب و کتاب کے اندر اپنے مال کا، جن کو میں حقیر سمجھتا ہوں، جن کی میرے میں صرف کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ تم سے پہلے جنت کے اندر چلے جائیں۔ اسی طرح ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے
اہم جو ذمہ داری میری ہے اپنے مزدور کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ، ملازم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ حدیث ہم نے کئی دفعہ سنی ہوئی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، زید بن حارثہ۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور حدیث آپ کو سناؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر میں اپنے خادم کو دن کے اندر کتنی دفعہ معاف کروں؟ میں تو ایک غلطی ہی معاف کرتا ہوں، پکڑ لیتا ہوں گلی کے اندر، نہ اس کی عزت کا کوئی خیال، نہ اس کے وقار کا کوئی خیال، پکڑ لیتا ہوں گلی کے اندر، ساری مارکیٹ دیکھنے والی ہوتی ہے، مارتا ہوں، پیٹتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے پیغمبر اپنے ملازم کو، خادم کو کتنی دفعہ معاف کرتا ہوں؟ غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل یوم 70 مرۃ، تیرا ملازم، تیرا مزدور اگر دن کے اندر 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو تیرا حق ہے کہ 70 مرتبہ اس کو معاف۔ وہ بیچارہ مجبور ہے، تو حاکم ہے، تیری ذمہ داری ہے اس کی غلطیوں سے درگزر کر معاف کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم سیدنا انس رضی اللہ تعالی 10 سال خدمت کی، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کبھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کا بچہ کیا غلطیاں نہیں کرتا؟ اس سے کمی کوتاہی نہیں ہوتی، اس سے غلطیاں نہیں ہوتی، معاف کر۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث میں آپ کو سنانے لگا۔ آخری بات، غلام آئے سیدہ خدیجہ کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیے۔ ادھر سے خاندان کو پتہ چلے، والدین کو پتہ چلے، لینے کے لیے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کا پیغمبر ہمارا بیٹا آپ کے پاس، آپ جو چاہے مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا بیٹا آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا زید اگر خوشی کے ساتھ تمہارے ساتھ جانا چاہے محمد تم سے کچھ بھی نہیں بھیجے، اور اگر زید جانا نہ چاہے تو محمد تمہیں کسی قیمت کے اوپر تمہارے ساتھ نہیں بھیجے۔ بلایا زید، جانتے ہو کون؟ جی اللہ کے پیغمبر میرا چچا ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا باپ ہے۔ جانتے ہو کس لیے آئے ہیں؟ اے زید تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف ماں کی محبت ہے، ایک طرف باپ کی محبت ہے، اپنے بہنوں بھائیوں کی محبت ہے، پیار ہے، شفقتیں ہیں، ایک طرف خاندان کا پیار ہے اور دوسری طرف غلامی کی زندگی ہے۔ زید نے کس کو پسند کیا؟ کون سی وہ محبت تھی، پیار تھا، شفقت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملازم کو دی ہے، اپنے مزدور کو دی ہے، کہ وہ اپنی ماں کی محبت کو بھول گیا ہے، اپنے باپ کی محبت کو بھول گیا ہے، اپنے خاندان کی محبت کو بھول گیا ہے۔ اس نے کہا اللہ کا پیغمبر میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا، میں نے آپ کے ساتھ جانا۔ کون سی محبت؟ میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، سینے پہ ہاتھ باندھ کے میں سمجھتا ہوں میں سنت رسول پہ عمل کر رہا ہوں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے سمجھتا ہوں سنت رسول پہ عمل کر رہا ہوں، جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، ملازم کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ کیا یہ محبت میں اپنے ملازم کو نہیں دے سکتا؟ کیا میرا بھی کوئی ملازم ہے، میرا بھی کوئی خادم مزدور میرے پاس کام کرنے والا ایسا ہے جو کہتے ہیں حاجی صاحب، مولوی صاحب، میاں صاحب میری لاش تو اس دکان سے نکل سکتی ہے، میرے لاش تو تمہارے آپ کے گھر سے نکل سکتی ہے، میں زندہ آپ کے گھر سے نہیں جانے والا۔ اگر تو ایسی بات ہے تو پھر آپ کے مبارک، آپ واقعی محب رسول ہیں، اور اگر نہیں تو پھر صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے سے جنت نہیں مل جائے گی، صرف آمین کہنے سے جنت نہیں مل جائے گی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے جنت نہیں مل جائے گی۔ یہ بھی حقوق میرے ذمہ ہے،
یہ بھی حقوق میرے ذمہ سے۔ اور آخری بات، آپ کس طرح کوشش کرتے ہیں اپنے لیے؟ میں نے کئی دفعہ اس بات کی پہلے بھی توجہ دلائی، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، معاشرے کے اندر کچھ غریب لوگ بھی ایسے ہوں گے جو محنت مزدوری تو کرتے ہیں، کام تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اخراجات پورے نہیں ہیں۔ آپ ہفتے کے اندر، چلو کم از کم مہینے کے اندر یہ کام کریں، چاہیے تو یہ ہے کہ روزانہ کام ہر دوسرے چیز کرنا کیا ہے؟ جتنی سبزی، جتنا فروٹ آپ اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں، جس فروٹ کے لیے اس کے بچے ترستے ہیں، اس فروٹ کے ذائقے کے لیے اس مزدور کے بچے ترستے ہیں، وہ اپنا کچن بڑی مشکل سے چلاتا ہے، وہ فروٹ لے کر آپ اس کے گھر دیتے ہیں اس مسکین کو۔ مسکین کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے جس کی آمدن اس کے اخراجات سے کم، اس کے اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم۔ یا تو ہر بندہ مجبور ہے۔ آپ یہ کام کر کے دیکھیں، اس مزدور بندے کے دل سے، اس مسکین بندے کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی، اللہ کی قسم آپ کی زندگی سے نوازے، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے گا، اور ان برکتوں کو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو مزدور لوگوں کے ساتھ محبت کریں، یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ہمارے معاشرے کا سرمایہ ہے۔ کوئی فیکٹری مزدور کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی ادارہ مزدور کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی کام مزدور کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔